بنو کے علاقے مالی خیل میں خوارج کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 12 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں فوج کے 10 سپاہی اور FC کے 2 سپاہی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں 6 خوارج بھی ہلاک ہو گئے۔ خوارج نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ خوارج نے ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ ISPR کے حوالے سے مزید بتانا ہے، خود کش دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا، عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ خبر دیں آپ کو، بنو کے علاقے مالی خیل میں خوارج کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 12 جوان وطن پر قربان، جبکہ 6 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق خارجوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ بنو میں دہشت گردی کا دل خراش واقعہ، صدر اور وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کا بنو میں خوارج کے حملے میں 12 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ دفاعی وطن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے عزم کا بھی اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قوم کی بیٹیوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی، جبکہ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنۃ الخوارج کو بہت سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہمارے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، وطن کے لیے جان نچھاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیاں تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، PTI کا 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان۔ PTI کی بانی کی اہلیہ بشرا بی بی نے جلسہ انضمامات خود مانیٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر مشال یوسف زئی بشرا بی بی کی معاونت کریں گی۔ آپ کو بتائیں، پارٹی ذرائع کے مطابق تمام ڈویژنل صدور، وزراء اور ارکان اسمبلی براہ راست بشرا بی بی کو رپورٹ کریں گے۔ جلسے کے انضمامات کے لیے پارٹی رہنماؤں، اراکین اسمبلی، سینیٹر اور وزراء کو پارٹی فنڈ دینے کی ہدایت۔ بشرا بی بی کی وزیر اعلیٰ سمیت تمام اعلیٰ پارٹی رہنماؤں کو سخت وارننگ۔ 24 نومبر کا احتجاج ناکام ہونے کی صورت میں تمام عہدیداروں کو گھر بھجوانے کی دھمکی۔ بشرا بی بی کی اس مرتبہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہونے کی بھی تنبیہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی کی پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں مداخلت، PTI کی قیادت پریشان۔ ذرائع کا کہنا ہے، بشرا بی بی کی جانب سے بانی PTI کے پیغامات پہنچانے اور رویے پر بعض پارٹی رہنماؤں کو تحفظات ہیں۔ سابق خاتون اول کی واپسی اور احکامات سے PTI مزید انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنماؤں کا موقف ہے، اگر بشرا بی بی پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالتی ہیں تو ہم PTI سے کنارہ کشی کر لیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے PTI کے احتجاج میں شامل ہونے سے فی الحال معذرت کر لی۔ آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اتحادیوں سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے گزشتہ شب اسد قیصر نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اسد قیصر نے محمود خان اچکزئی کو 24 نومبر کے احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ محمود خان اچکزئی نے PTI کے احتجاج میں شامل ہونے سے فی الحال انکار کر دیا۔ بانی PTI ہر کسی سے پوچھتے تھے، کسی کے باپ کا پیسہ ہے، اب بتائیں یہ پیسہ کس کے باپ کا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، علی امین گنڈاپور جو گزشتہ ریلی اسلام آباد لائے، اس پر 81 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ MNA کو 2 اور 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ان کے پاس پلان A اور پلان B C ہے۔ یہ جان لے ریاست کے پاس پوری ABCD ہے۔ پر PTI پروپیگنڈا سیل مختلف اکاؤنٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال جاری ہے۔ صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے 81 کروڑ روپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈاپور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد لے کے گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عدالت، کوئی ادارہ، کوئی بندہ دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ یہ 81 کروڑ سے کتنے سارے اسکول بچوں کے بہتر ہو سکے؟ وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جہاد ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمارا جو کیپٹل ہے اس کو سیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان A بھی ہے، C بھی ہے، غالباً تو میں نے بتایا کہ ریاست کے ABC ہوتی ہے Z تک، تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں PTI میں اختلافات کی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ بانی PTI سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے سب ایک پیج پر موجود ہیں۔ جب سے آخری کال کا اعلان ہوا، جعلی حکومت پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، PTI اختلافات کی خبریں جعلی حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔
جعلی حکومت دل بہلانے کی بجائے اپنی بوریا بستر گول کرنے کی تیاری کرے۔ جعلی حکومت خود حواس باختہ ہے، نوجوانوں کے حوصلے 24 نومبر کے لیے بلند ہیں۔ جعلی حکومت کو چاروں شانے چت کرنے کا وقت آن پہنچا۔ ترجمان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا اختیار ولی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وسائل کو دھرنوں اور احتجاج میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئے روز اسلام آباد کی طرف مارچ کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کا کہنا تھا یہ خود اغوا ہوتے ہیں اور خود ہی بازیاب ہو جاتے ہیں۔ کل ان کو بتا دیا تھا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر سے کوئی نہیں آ رہا۔ افغان مہاجر کیمپوں سے مہاجروں کو احتجاج میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم کے ذریعے اساتذہ کو بلیک میل کر کے احتجاج میں شامل کیا جا رہا ہے۔ واضح کر دیں، لاؤ لشکر سے بانی پی ٹی آئی کو رہائی نہیں مل سکتی۔ ان کے مطالبات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آئے روز احتجاج اور اسلام آباد کی طرف مارچ، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کل کی جو ان کی ملاقات تھی علی امین اور بیرسٹر گوہر کی، علی امین نے ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو بتا دیا ہے اپنے بانی پی ٹی آئی کو کہ پنجاب سے کوئی نہیں آ رہا، سندھ سے کوئی نہیں آ رہا، بلوچستان کی کوئی تیاری نہیں ہے، کشمیر سے کوئی نہیں آ رہا، تو سارا برڈن جو ہے وہ خیبر پختونخوا پر ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں تو وہ امن و امان کا ہے۔ 24 نومبر کی کال ہے، یہ ریاست پر حملے کی کال ہے، اور اس کال سے ہمارے لوگ جتنے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ خود ہی اغوا ہو جاتے ہیں، خود ہی بازیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ملازمین جو سرکاری اساتذہ ہیں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں، ادروائز آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو ان کو میں یہ کہہ دوں کہ اس احتجاج میں شرکت کی تو ان کو اپنی نوکری سے واقعی میں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ مریم اور زیب کہتے ہیں ایک جماعت پھر ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے۔ 24 نومبر کو احتجاج زبان پارک اور منی گالا کے درمیان لڑائی ہے۔ یہ ناند اور بھاوج کی لڑائی، اگر ان میں دھرنا دینا ہے تو یہ اپنے صوبے میں دیں۔ ملک میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، پی ٹی آئی والوں کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا حکومت نے کرنا ہے، ان پر کیسز ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاج یا الٹیمیٹم سے نہیں، عدالت سے ہوگی۔ خدا را ملک کو ترقی کرنے دے، ایک سمت میں چلنے دیں۔ دھرنا، پروٹیسٹ آپ کا سیاسی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن دھرنا دینا ہے تو آپ دھرنا اپنے صوبے میں دیں۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں۔ لیکن یہ سب آج کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ چکی ہے۔ مہنگائی جو یہ 36 سے 40%، 45% کے اوپر گئی، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے۔ فارن پالیسی 26 سال کے بعد ایس سی او ہوئی ہے اس ملک۔ یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے، یہ گھر کا فساد جہاد بنا دیا۔ علیمہ باجی آتی ہیں جیل سے ملاقات کر کے تو کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جمعرات کا الٹیمیٹم دے دیا کہ مجھے رہا کر دو۔ آپ کو رہا حکومت نے کرنا ہے، آپ کو رہا کسی ادارے نے کرنا ہے۔ آپ ایک مجرم ہیں، آپ کے اوپر الزامات ہیں، آپ کے کیسز عدالت میں ہیں، انویسٹیگیشن کے اندر ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے۔ نوجوان نسل نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے۔ کون کہتا ہے سوشل میڈیا کسی کو گالی دینے کے لیے استعمال کیا جائے؟ نوجوان ایسا نہ کریں۔ ٹرمپ کے لیے ترجیح اپنا ملک، ان کی یہ ترجیح نہیں کہ پاکستان میں کسی کو چھڑانا ہے۔ وہ حیدرآباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارک ہو، ادھر کی عوام نے ان کو چنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ بنائی اسی لیے کہ کسی کو چھڑوانے کے لیے، تو ایسا قطعاً نہیں ہونے والا ہے۔ ان کے لیے پرائرٹی ان کا ملک ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ ان کے لیے پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان میں کسی سیاسی شخص کو جو ہے وہ آزاد کروانا ہو۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہم کسی کے غلام نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، تو جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، تو آج وہ اسی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرف کیوں منتیں کر رہے ہیں اور اپنے ایل جی بھیج رہے ہیں کہ جی برائے مہربانی کہ ساڑی بھی باری آنی ہے، تو ایسی چیز نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی مانگ لی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم ماڈوی والا کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط۔
पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक PIC अरकान की रेक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के 11 अरकान ने रेक्विजिशन जमा करा रखी है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें। कौमी असम्बली की कामी कमेटी बराए इंसानी हुकूक का चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा की ज़ेर सदारत इजलास। साहबजादा हामिद रजा ने अडयाला जेल में 3 अपोजिशन लीडर समेत दीगर रहनुमाओं के साथ नामुनासिब स्कूल का मामला उठा दिया। कहा, मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत ज्यादा, हमेशा सियासी इंतकाम की मुजम्मत की। अपोजिशन लीडर और हम 5 लोग वानी PTI से मिलने अडयाला गए, वहां जबरदस्ती बिठा लिया गया, ये कोई तरीका नहीं। जरताज गुल वजीर ने कहा, वो फुटेज हमने देखी, वो पाकिस्तान पार्लियामेंट की इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। आपको बताएं, सरताज गुल के साथ जो हुआ वो शर्मिंदगी का बायस है। आपको पता चले, साहबजादा हामिद रजा की ज़ेर सदारत इजलास कौमी असम्बली कामी कमेटी इंसानी हुकूक के हवाले से हामिद रजा ने अडयाला जेल में 7 नामुनासिब स्कूल का जो सलूक हुआ है उसका मामला उठा दिया। अडयाला जेल में जबरदस्ती बिठाया गया, ये कोई तरीका नहीं है, ये पाकिस्तान और पार्लियामेंट की इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है, ऐसा कहना था PTI रहनुमा जरताज गुल का। अमाद अहमद मजीद बताएंगे। अमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का जो है वो इजलास साहिबजादा हामिद रजा की सदारत में हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ बिलों का जायजा लिया गया, जबकि चेयरमैन कमेटी हामिद रजा ने अडयाला में 3 अपोजिशन लीडर्स के साथ दीगर रहनुमाओं के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया वो मामला उठाया। और साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि मेरे अंदर बर्दाश्त जो है वो बहुत ज्यादा है और हमेशा मैंने सियासी इंतकाम की जो है वो मुजम्मत की है। हम अपोजिशन लीडर्स और 5 लोग जो है वो बानी PTI से मिलने अडयाला गए थे, वहाँ हमें जो है जबरदस्ती बिठा लिया गया, ये कोई तरीका नहीं है और वहां पर हमारी जो है वो इंसल्ट की गई। इस मामले पर जो है सेक्रेटरी इंसानी हुकूक जो है वो नोटिस करें और बताएं, वो आकर इस हवाले से बताएं। जिस पर दीगर अरकान ने भी सवाल से इजहार ख्याल किया और जरताज गुल वजीर ने कहा कि जो फुटेज हमने देखी है वो इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। जेल खानाजात के मिनिस्टर और सेक्रेटरी दाखिला को यहाँ पर पेश होना चाहिए। जितनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी इस वक्त हो रही है कभी नहीं हुई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हमें अडयाला ले जाया जाए, वहाँ से कैदियों से मिलाया जाए और जो मीडिया है और कैमरे हैं उनको भी हमारे साथ भेजा जाए और हमारे नुमाइंदों के साथ ये डिस्ग्रेस जो है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन कमेटी को कहा कि आपके पास जुडिशियल पावर है, उसका जो है इस्तेमाल करें। इस दौरान जो है वो रुकन कमेटी शहर कामरान ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और उन्होंने जो माजी के हवाले से भी बात की और कहा कि फरियाद जी सही, बहुत शुक्रिया अमाद अहमद इस हवाले से आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली की कामी कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन ख्वाजा शिराज महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। मेंबर कमेटी मियां ख्वास मोहम्मद ने कहा, कॉटन पर रिसर्च नहीं हो रही, 50% एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से तहकीक होनी चाहिए। सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया, सीड अथॉरिटी काबीना डिवीजन के ज़ेर इंतजाम काम कर रही है। चेयरमैन PCSIR डॉक्टर हुसैन आबदी ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि जाली रिपोर्ट पकड़ी गई, इन मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त किया गया। डिजिटलाइजेशन जरूरी है, मुखालिफ कुव्वतें रोक रही हैं। PCSIR को सोलराइजेशन से 120 मिलियन की बचत हुई। चेयरमैन कमेटी ने आइंदा इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तफसीलाती भी मांग ली हैं। आपको बताएं, 50% एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से चेयरमैन कमेटी ने आइंदा इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तफसीली ब्रीफिंग तलब की। कौमी असम्बली की कामी कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अहम इजलास हुआ है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची से खबर दें, साइड सुपर हाईवे सुपर पॉपुलर कंपनी के करीब तौलिए की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। कराची से आपको खबर दें, जहां पे तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से पूरे इलाके को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जाए वकुआ पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। आपको बताएं, कराची के इलाके में तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत साथ दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शेख रशीद, शीरी मजारी और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला दरख्वास्तों पर दलाल मुकम्मल होने पर महफूज किया गया। इस केस में शेख रशीद, शीरी मजारी समेत 7 मुल्जिमान की जानिब से दरख्वास्तें दायर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 5 मुकदमात निपटा दिए।
सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात के साथ खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि उम्मीदवारान की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या न हों। आईनी बेंच ने सालीन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। सरकारी अहदेदारों को बरतरफ करने से मुतालिक दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। आईनी बेंच ने आईनी अदालत फॉर्म पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सेनियोरिटी के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त को भी गैर मुअस्सर करार देते हुए निपटा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जज जब तक हल्फ नहीं उठाता तब तक वो जज नहीं हो सकता। इस मामले को किसी और मुकदमे में तय कर लेंगे। सवात के इलाके मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गई। सयाह खूबसूरत नज़ारों और फलक बोझ पहाड़ों से लुत्फ अंदोज होते रहे। सयाहों ने वादी मालम जब्बा को जन्नत का टुकड़ा करार दे दिया। इसके साथ ही आपको बताएं कि सवात की हसीन वादियां हैं। मजीद बता रहे सवात से हयात चमन अपनी इस रिपोर्ट में। हुसन की वादी मलम जब्बा में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी इस हसीन वादी ने सयाहों का इस्तकबाल किया, जहां सरमाई खेलों और तफरीही सरगर्मियों का खसूसी इंतजाम किया गया था। मैं अपनी फैमिली के साथ मालम जब्बा में आई हूँ। फर्स्ट स्नोफॉल देखने आए हैं और यहाँ हमने बहुत मज़ा किया है और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप सब अपने घर वालों को सबको लेकर आएं। चेयरलिफ्ट, जिप लाइन और दीगर एडवेंचर खेलों ने सयाहों की खुशियों को दोबाला कर दिया। मैं नवाबशाह से आई हूँ एंड मुझे अच्छा लगा मालम जब्बा। खाना भी बहुत अच्छा है। मैं चेयर लिफ्ट से सफ़र करके आई हूँ एंड चेयर लिफ्ट भी बहुत सेफ है। मालम जब्बा के साथ साथ स्वात की दीगर हसीन मकामात कालाम, इतरोड़, माउडन और शाही बाग भी बर्फ में ढक चुकी है। इन वादियों की दिलकश खूबसूरती ने सयाहों की दिल जीत लिए। My experience, Pakistan is a very beautiful country, and actually this is my second time. My previous time I have been in Skardu and Hunza, and this is my second time. I come to मालम जब्बा। स्वात की ये हसीन वादियाँ न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मज़र है, बल्कि सयाहों के लिए यादगार तजुर्बात का जरिया भी है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़, मालम जब्बा, सवात। इस्लामी नसरियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी का VPN के मुतालिक बड़ा मौक़िफ़। कहते हैं VPN खैर शरी नहीं, इसका गलत इस्तेमाल खैर शरी है। सूदी निज़ाम और कौंसिल में इस्लाहात और लाए अमल के हवाले से ABN न्यूज़ के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया। रिजवान अब्बासी इस वक्त मौजूद है डॉक्टर रागिब नईमी के साथ। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी। हम इनसे बात करेंगे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हवाले से और जो हालिया जो पेशरफ्त हुई VPN के हवाले से, सूद के हवाले से। सर ये बताएं कि 26वीं आइनी तरमीम में सूद के हवाले से बात की गई, एक शिक मंजूर करवाई गई, उस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक दौर इम्तियाज़ है कि पूरी दुनिया में जो सबसे पहले बिलासूद बैंकारी के ऊपर रिपोर्ट और वर्किंग पेपर तैयार किया गया, वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में 1980s में तैयार किया गया। तो ये बहुत खुशाइंद है और आइनी तरमीम के अंदर जो इसको लाजिम करार दे दिया गया कि 1 जनवरी 2028 तक जो 5 साल वक्त है वो मुकम्मल हो जाएगा और उस वक्त तक तमाम के तमाम बैंक। आपको आम खबर दे, बानी PTI के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अहम खबर है, तोशाखाना 2 केस का फैसला सामने आ गया है, जिसमें बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। आपको अहम खबर दे, तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI को रिहा करने का हुक्म सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला तोशाखाना 2 केस के हवाले से सामने आया, जिसमें बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली और रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अहम खबर ने आपको बानी PTI के केसेस के हवाले से इब्राहिम अब्बासी मजीद बताएंगे। इब्राहिम, बताएगा, बानी PTI को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI ने जो तोशाखाना 2 केस है उसके अंदर जो है वो जमानत की दरखास्त दायर की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी दरखास्त जमानत जो थी वो खारिज की थी। इससे पहले याद रहे तोशाखाना 2 केस के अंदर हिबू शाह बीवी जो है वो, जो कि मरकजी मुलजमा भी हैं इस केस के अंदर, उनको
جو ہے وہ ضمانت دی جا چکی ہے. آج جو ہے وہ بیرسٹر سلمان صاحب سے جو ہے عدالت کے سامنے پیش ہوئے, ان کی طرف سے دلائل دیے گئے, ساری جو رات تھی اس کیس کی وہ ساری سنائی گئی. اس کے بعد پروسیکیوٹر جو تھے ان کی طرف سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے. 2 حصوں میں اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. پہلے دن صبح 10 بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا, اس کے بعد 11:30 بجے اس میں وقفہ کر دیا گیا تھا. 11:30 وقفے کے بعد دوبارہ ڈویژن بینچ کے بعد اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور سماعت ہوئی. وہاں پہ پروسیکیوٹر جو ہے ان کی طرف سے دلائل دیے گئے. لیکن آج جسٹس میاں قبول حسن اورنگزیب نے بہت ساری اپنی آبزرویشن بھی دی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ صرف ایک شعیب نامی جو ہے گواہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر ساتھ میں بڑے بہترین دماغ سے اس میں یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ جن کسٹمز افسران نے ان طائف کی جو ہے وہ قیمت لگائی ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, جس کے اوپر پروسیکیوٹر کی طرف سے کہا گیا کہ نیب کی جانب سے ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی, جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں, جس کے اوپر عدالت میں کہہ کے بھی لگے. البتہ عدالت نے جسٹس میاں قبول حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. جی صحیح, بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی گئی. ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ابراہیم عباسی کے کیا اور کون سے کیسز ہیں ان کے اوپر؟ توشہ خانہ 2 کیس, اس سے پہلے توشہ خانہ کا کیس بھی ان کے اوپر تھا, اس کیس کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل, بانی پی ٹی آئی کے اوپر جتنے بھی بڑے مقدمات تھے یا تو ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہے, کچھ میں بری ہو چکے ہیں اور کچھ میں ضمانت میں ہے. اس سے پہلے سائفر والا معاملہ تھا, سائفر میں بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بریت ہو چکی ہے. توشہ خانہ 1 جو معاملہ ہے اس کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے معطل کر رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزت میں نکاح والا جو معاملہ تھا اس میں بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بری ہو گئے. یہی ایک بڑا کیس تھا جس کے اندر بانی پی ٹی آئی جو ہے ڈالا جیل میں موجود ہے, جس میں آج ان کو جو ہے وہ ضمانت مل گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کیسز ہیں جس میں 9 مئی کے مقدمات ہیں اور دیگر جو احتجاج سے متعلق مقدمات ہیں کچھ میں بری ہو چکے ہیں. لیکن جو وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہ کہتے ہیں, ان کی فیملی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس کے اوپر ان کو گرفتار کیا جا سکے. ممکنہ طور پر ان کی رہائی جو ہے وہ اس ضمانت کے بعد ممکن ہو سکے گی. جی صحیح, رہائی تو ممکن ہو سکے گی. ابراہیم عباسی یہ بھی بتائے گا, ان کے اہلیہ بشرا بی بی جو کہ اس وقت ضمانت پر ہیں وہ بھی اس کیس میں مرکزی وہ مجرم ہیں. آپ بتائیے گا کہ ابھی تک کیا اس حوالے سے ان کے کیس کے حوالے سے کیا پیش سامنے آئی ہے؟ جی بالکل, یہ سب معاملہ جو تھا یہ ابھی ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے. جو اڈیالہ جیل کے اندر اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے, ادھر جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ آن کے وہاں پہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے اس کیس کے اندر کوئی فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا. یاد رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو اس کا فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے. البتہ پروسیڈنگ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے یہ کیسز جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر چل رہے ہیں. توشہ خانہ 2 کا معاملہ جو ہے اس کے اندر سماعتیں ابھی ہو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو مرکزی ملزمہ جو ہیں بشرا بی بی ان کی ضمانت بھی پہلے جسٹس میاں قبول حسن اورنگزیب جو ہے وہ دے چکے ہیں. اب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی آج اسی کیس کے اندر جو ہے وہ جسٹس میاں قبول حسن اورنگزیب نے جو ضمانت دی ہے. یاد رہے اس سے پہلے جب پہلی دفعہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی وہاں پہ جسٹس میاں قبول حسن اورنگزیب صاحب نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ وہ پہلے خاتون